السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی حالات زندگی کے بعد۔ آج ہم حضرت امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کی حالات زندگی پر بحث کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، ابو عبداللہ مالک ابن انس ابن مالک ابن ابی عامر ابن عمر ابن الحارث ابن غیمان ابن حسیل ابن عمر الحمیری الاسبحی المدنی التیمی القرشی ہے۔ امام صاحب کی سن ولادت کے متعلق 3 اقوال ہے: 93 ہجری، 94 ہجری اور 92 ہجری۔ لیکن خود امام صاحب نے اپنی تاریخ ولادت 93 ہجری بیان کی ہے، لہذا امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ 3 سال تک حالت حمل میں رہی تھی۔ امام صاحب علم و فضل سے معمور گرانے میں پیدا ہوئی۔ آپ کے دادا ابو عامر شرف صحابیت سے فیض یافتہ تھے، جبکہ والد محترم کا شمار صحابہ کرام کے کبار تلامذہ میں ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، امام مالک رحمہ اللہ کے ایک بھائی بھی پختہ عالم دین تھے۔ امام صاحب بیان فرماتے ہیں، ابن شہاب زہری کی ہم عمر میرے ایک برادر تھے۔ والد محترم نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ایک دن سوال پوچھا۔ بھائی نے صحیح جواب دیا، جبکہ مجھ سے غلطی ہوئی تو والد محترم نے فرمایا، تمہیں کبوتروں نے طلب علم سے غافل کر دیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری۔ میں نے علم حاصل کرنے کے عزم باندھا اور 7-8 سال تک ابن ہرمز کی شاگردی اختیار کی رکھی۔ میں تیلے میں کھجوریں ڈال کر ان کی اولاد کو دے دیتا اور کہتا کہ اگر کوئی شیخ کے بارے میں پوچھے تو کہہ دے کہ مشغول ہیں۔ ایک دفعہ شیخ نے خادمہ سے کہا کہ دیکھو دروازے پر کون ہے؟ اس نے دیکھا کہ مالک کھڑے ہیں۔ برہم ہو کر بولی، وہی اشقر یعنی سفید بالوں اور آنکھوں والا ہے، اور تو کوئی نہیں؟ شیخ نے کہا، اس کو آنے دو، یہ لوگوں میں عالم کا درجہ رکھتا ہے۔ امام صاحب 17 سال کی عمر میں نافع مولائے عمر، سعید المقبری، ابن شہاب زہری اور ابن دینار جیسے اجل علماء سے شرف شاگرد حاصل کر چکے تھے، اور 21 سال کی عمر میں باقاعدہ درس و تدریس اور مسند افتاء سنبھال لی تھی، اور پھر اطراف و اکناف عالم سے علماء و طلباء آپ کے پاس حاضر ہونا شروع ہوئی، اور یہ سلسلہ ابو جعفر المنصور کی خلافت سے لے کر ہارون الرشید کے زمانہ تک عروج کو پہنچا اور آپ کی وفات تک جاری و ساری رہا۔ خود امام صاحب سے طلب علم یا درس و تدریس کے لیے سفر کرنا منقول نہیں۔ آپ ساری عمر مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہے، سوائے حج کے مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں سفر نہیں کیا، بلکہ ایک بار خلیفہ مہدی نے آپ کو بغداد لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہ حدیث نبوی پڑھ کر یہ پیشکش ٹکرا دی، المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون،
کاش لوگ جان لے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، تو اسی وجہ سے وہ مدینہ نہیں چھوڑتے اور سارے عمر مدینہ میں گزاری۔ پیارے بھائیوں، امام صاحب طویل قد باری جسم کے مالک تھے، سر اور داڑھی کے بال شدید سفید تھے، لباس بھی عمدہ سفید زیب تن کیا کرتے، انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے، خضاب وغیرہ استعمال نہ کرتے اور مونچھوں کو حلق کرنے کو عیب شمار کرتے تھے۔ آپ کی مجلس انواع و اقسام کے قالین وغیرہ سے مزین انتہائی پرتکلف ہوتی، شور و غل اور قیل و قال کی ذرا گنجائش نہ تھی، سب ادب و احترام اور ہیبت سے خاموش رہتے، سوال کرنے کی ہمت نہ تھی، باہر سے آنے والے اجنبی اور مہمان لوگ بعض دفعہ حدیث وغیرہ کے متعلق سوال کر لیا کرتے تھے۔ حبیب نامی آپ کے ایک کاتب تھے، وہی آپ کی کتابوں کی قرات کرتے، باقی سب سماعت فرماتے، اگر کہیں غلطی ہوتی تو امام صاحب خود ہی وضاحت فرماتے۔ پیارے بھائیوں، راوی بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب درس حدیث کے لیے باوضو ہو کر بہترین لباس زیب تن کر کے، بالوں کو سنوار کر اور بہترین خوشبو لگا کر نکلتے اور فرماتے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی آواز بلند بولتا تو یہ آیت مبارکہ پڑھتے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پاس رفع صوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رفع صوت کے مترادف ہے۔ پیارے بھائیوں، امام صاحب اساتذہ و شیوخ کے انتخاب میں حد درجہ اختیار کیا کرتے تھے۔ بہت سارے نیک اور صالح لوگ کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ان کی علمی قد و قامت امام صاحب کی ذوق و مزاج کے مطابق نہ ہوتی۔ امام صاحب نے وقت کی جلیل القدر اور اکابر علماء و محدثین سے ہی استفادہ کیا، جن میں سے چند مشاہیر کے نام یوں ہیں: نافع مولا ابن عمر، سعید المقبری، نعیم المجمر، وہب ابن کیسان، زہری، ابن المنقدر، عبداللہ ابن دینار، ایوب سختیانی، ابو الرتاد اور ربیعۃ الرائے۔ امام صاحب کی تلامذہ میں شافعی، سوری، ابن عینا، شیبہ، یحییٰ انصاری، یحییٰ القطان، ابن مہدی اور ابن مبارک جیسے جلیل القدر ائمہ، محدثین اور فقہاء کی ایک طویل فہرست کتب تراجم میں موجود ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔